ہیں وہ تو ریمائنڈ کروانے آتے تھے کہ اب یہ کہہ دیجئے، اب یہ کہہ دیجئے، اب یہ کہہ دیجئے، وہ تو ریمائنڈ کروانے آتے. لیکن آپ مجھ سے پوچھو گے حضور اگر عالم تھے پہلے سے، جیسا کہ سورہ رحمان کہتی ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا. تو جب انسان بعد میں پیدا ہوا ہے تو وہ قرآن کس کو سکھاتا رہا ہے؟ رحمان سورہ پڑھی آپ نے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان جس نے سکھایا قرآن اور انسان کو پیدا کیا. انسان تو بعد میں پیدا ہوا، یہ قرآن وہ کس کو سکھاتا رہا ہے؟ یہ نور محمد ہی قرآن سیکھتا رہا ہے. تو جب حضور کو قرآن آتا تھا تو پھر سناتے کیوں نہیں تھے؟ سمجھو ابھی تم نے پہلی جماعت پڑھی، دوسری جماعت پڑھی، تیسری جماعت پڑھی، تم اپنے سکول میں گئے تو سکول میں ٹیچر صاحب ایک دم سے انٹر ہوئے، کلاس اسٹینڈ رول، سب کھڑے ہو گئے، کلاس کھڑی ہوئی، ٹیچر صاحب داخل ہوئے، تعارف کروایا گیا، یہ نام ہے امجد صاحب، فلاں صاحب، فلاں ان کا نام ہے، ایم اے کیا انہوں نے اردو میں، بچوں کو قاعدہ پڑھائیں گے. چلیے قاعدہ شروع ہوا، الف انار. کچھ قاعدے اب اچھے بن گئے ہیں، الف اللہ بے بریلی شریف. بھائی آپ قاعدہ ایسا بننا چاہیے نا، الف اللہ بے بریلی شریف، ٹھیک ہے. تو اگر حافظ آباد میں چھپے تو شین شبیر حسین شاہ، آپ کی مرضی ہے، میں تو صرف ایسے ہی کہہ رہا ہوں. اچھا سنیے، تو الف اللہ، یا آپ نے جو پڑھا تھا الف انار بے بکری پہ پنکھا پہ تختی، لو چھٹی ہوئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کو ہم نے 10,000 تنخواہ دی، یہ ایم اے اردو ہے، پڑھا کے گیا الف انار بے بکری پہ پنکھا پہ تختی تو چلا گیا. کیا ماسٹر کو آگے سے نہیں آتا؟ ماسٹر کو آتا ہے، ماسٹر کو آتا ہے، بچوں کو نہیں آتا. ابھی ذہن نے امپروومنٹ نہیں کی، میرے نبی کو آتا تھا. تو حضور کہتے تھے آج یہ آیت ہے، آج یہ آیت ہے، آج یہ آیت ہے. ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، علماء جلوہ فرماتے. میں علماء سے بڑا ڈرتا ہوں کیونکہ ان کی عزت کرنا بہت ضروری. علماء بیٹھے تھے، میں نے کہا علماء ایک بات بتا دو، جب بھی ہم کبھی پڑھتے ہیں شان نزول یہ ہے، شان نزول یہ ہے، شان نزول یہ ہے، شان نزول یہ ہے، میں نے کہا اللہ کہہ رہا سورہ قدر میں انا، یاد آ گئی، انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. تو لیلۃ القدر میں پورا قرآن آسمان دنیا پہ آیا، اور شان نزول تو بعد میں ہے، قرآن تو پورا پہلے آ گیا ہے. نہیں، وہ صرف سبب بناتا تھا. رب اب سبب بن گیا ہے، یہ بول دو، سبب بن گیا ہے، یہ بول دو، کیونکہ سبب سے چیز یاد کی ہوئی بھولتی نہیں ہے. حافظ میں فرق ہے. تو علم جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے، اور قرآن علم کا منبع ہے، قرآن علم کا منبع ہے، ہر چیز قرآن مجید کے اندر ہے. اب علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. میں نے شروع بھی کیا شاہ صاحب سے، سید شبیر حسین شاہ رحمہ اللہ سے، میں ختم بھی ان کی بات پہ کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. میں بیچ میں ذرا سفر تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا وقت پورا ہو. سنیے، علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک علم ہوتا ہے وہبی، ایک علم ہوتا ہے کسبی. علم کی بھی 2 قسمیں ہوئی. میں پڑھنے کے لیے گیا جامعہ نعمیہ، ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم، مجھے علم نحو اور علم الصرف میں نے انہی سے پڑھا ہے. یہ ان کا مجھ پر احسان ہے، جو آج میں بول رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، یہ سب کچھ انہی کا احسان ہے. علم الصرف، علم نحو میں نے پڑھا ان سے. یہ علم کسبی ہے کہ میں نے پڑھا، جا کر مدرسے میں داخلہ لیا، 1988 میں فارغ ہوا، تب سے تقریریں کر رہا ہوں، 22 سال ہو چکے، پاکستان میں بھی، باہر بھی، حاضر رحمت میرا بھی. تو یہ علم کسبی ہے. آپ لوگ بھی علم کسبی، کیا کالج میں گئے، یونیورسٹیز میں گئے، آپ اسکول میں گئے، آپ نے جا کر پڑھا، یہ علم کسبی ہے. ایک علم وہبی ہوتا ہے، وہ کسی مدرسے میں جانا نہیں پڑتا. غوث اعظم پیدا ہوئے، پتا تھا کہ آج رمضان ہے، پیدا ہوئے تو ماں کا دودھ نہیں پینا کیونکہ رمضان ہے. یہ کسی مولوی نے نہیں بتایا تھا کہ آج رمضان ہے. غوث اعظم کو ماں کے پیٹ میں پتا تھا کہ آج رمضان ہے. اور جس کے نسل میں آنے والے بچے جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اس نبی کا اپنا عالم کیا ہوگا. آج تک مسئلہ حل نہیں ہو سکا کہ نبی کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے. اے اللہ کے بندو، تم لوگ خود عالم بنے ہو میرے نبی کی حدیثیں یاد کر کر کے، تو نبی کے علم پہ اعتراض کرتے ہو.
تو محدث بنا حدیثیں یاد کر کے، مفکر بنا نبی کی فکریں یاد کر کے، تو مفسر بنا نبی نے جو تفسیر کی اسے یاد کر کے، اور آج کہتا ہے اس کے پاس علم نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں تقریر کہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا میں مانتا ہوں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ بڑے دھیان سے میرا جملہ سننا۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہو، ٹھیک ہے، تم جو کہو، تمہاری زبان کون روکے گا؟ زبان میں ہڈی ہوتی کوئی نہیں ہے، رکاوٹ ہے کوئی، دانت آگے کھلے ہیں، نکلیں دو جو نکلتا ہے نکالے چلو۔ لیکن میری بات سنو، میں سید ذوالقرنین شاہ صاحب مدثر اللہ علیہ ان کی مسجد میں یہ بیٹھا ہوں، میرے سے کوئی پوچھے شاہ جی کی مسجد کی دیوار کے پیچھے کیا، میں کہوں میں آئی کین ٹیل یو بیکاز آئی کین سی، مجھے نہیں پتا یار دیوار کے پیچھے کیا ہے، میں نہیں بتا سکتا تمہیں، کیوں؟ میں ادھر بیٹھا ہوں، مجھے ادھر کا نہیں پتا۔ شاہ صاحب کہیں اچھا بھائی چل مختار تو باہر نکل، دیوار کے اوپر بیٹھ جا۔ میں باہر نکل کے دیوار کے اوپر بیٹھ جاؤں تو اب مجھ سے پوچھو کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، ادھر توجہ کروں گا تو ادھر کا بتاؤں گا، ادھر توجہ کروں گا تو ادھر کا بتاؤں گا۔ میں مانتا ہوں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، چل تیری مان لی، میرے رب نے کہا محبوب آ مقام کعبہ کو سین پہ بیٹھ، اب کدھر توجہ کرے گا ادھر کا علم تجھے عطا ہو جائے گا۔ میرا نبی علم کو بانٹ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے اندر اگر کسی نے کمپیوٹر پڑھا ہے، اس کی لینگویج میں سمجھاتا ہوں، ہارڈ ڈسک کو ڈال دیا گیا، انہوں نے کہیں جا کے پڑھا نہیں، وہ بھی علم وہابی ہے۔ تو سنو، علم کسبی جا کے پڑھیں، علم وہابی خود سے آ جائے، لیکن ابھی سمجھ نہیں آئی۔ حفظ آباد والوں میں قریب آتا ہوں، ذرا اور قریب آتا ہوں۔ تسی بطخاں پالیاں ہونیاں نے کدی تے ککڑیاں بھی پالیاں ہونیاں نے۔ پرانے دور چ بندہ ککڑیاں رکھدا سی، بطخاں رکھدا سی، اج کل تے بندہ گلوبل وارمنگ دی وجہ نال گاواں بھی دودھ نہیں دیندیاں، مصیبت پی گئی، ہر شے خراب ہو گئی ہے۔ دودھیاں دے گھر اگے دودھ لب جاندا سی، ہن بیچارے آپ دودھ لین بازار جا رہے ہوندے نے۔ اللہ دی قدرت ہے۔ اچھا تو آگے یہ ہوتا تھا کہ دودھ گھر میں مل جاتا تھا، انڈے گھر میں مل جاتے تھے، تو کیا ہوتا تھا، مرغی دے تھلے انڈے رکھی دے سن تے مرغی بہ جاندی سی۔ مرغی تھوڑے جے انڈے دے کے شور پا دیندی، او میرے انڈے کڈو، میرے انڈے کڈو، میرے انڈے کڈو۔ او جڑی بولدی ہے نا، پنڈ والے بندے میری گل سمجھن گے، میرے انڈے کڈو، میرے انڈے کڈو، مطلب یہ ہوندا او کتے جڑے تانوں دتے نے واپس دیو۔ ہر ایک دے کے منگ لیندا، پر نبی تے رب نے کدی دے کے منگیا۔ وہ ککڑی جڑی گھر پالی ہے، 6 انڈے دے کے کڑو کڑو میرے انڈے واپس کرو، میرے انڈے واپس کرو، ذات ہو گئی تو تھوڑے جے دتے نے، انہوں ساتھ ہی لے نہیں، پورا گھر سر تے چکیا۔ انہوں اپنی زبان چ کہندے او کڑوک مل لئی، او کڑوک نہیں مل لئی، او بڑی سیاਣੀ او اپنے انڈے واپس مانگ رہی ہے۔ لو جی اسی ککڑی دے تھلے کی کیتا، انڈے رکھے، اودی ککڑی دے اپنے او جی سانو کسے بندے نے 4 بطخ دے لیا دیتے، تے بطخ اپنے انڈیاں تے آپ نہیں بہندی، دوجے دے تھلے بانے پیندے نے۔ وہ جی گھر کی بطخ ہے وہ آپ نہیں جی پہنتی، وہ کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا، باہر پھرنا وارا گرد، انہوں کتنے بچے سامنے نے، بطخ کا کام تے وارا گرد عورت والا ہی ہویا۔ وہ بندے سیانے پہ انہوں نے کہا یار اگلی باری بطخ چاہیے، وہ 4 انڈے پھڑ کے ککڑی دے تھلے رکھ دیتے، تے ککڑی دے اپنے انڈیاں نوں لگتے ہیں 21 دن، تے بطخ دے انڈے کچھ دن ود لیندے نے۔ ہوں جب ماں نہ ہوئے تو پھر بچیاں کا یہی حال ہونا ہے نا، تو انہیں پھر ود دن لے لے لو جی۔ لیکن ہویا کی کہ ککڑی نے طرفداری کی تے انڈے وہ بھی کٹ دیتے، بطخ دے بھی۔ بڑے دھیان نال سننا، میں گل تا مثال دیتی ہے، مثال دینا رب دی سنت ہے، ذرا توجہ دو۔ علم کسبی کیا ہے اور علم وہابی کیا ہے؟ مرغی کے نیچے میں نے 4 انڈے رکھے، 21 دن کے بعد 4 بچے نکلے، میں نے مرغی کے نیچے 4 بطخ کے انڈے رکھے، کچھ دنوں کے بعد زائد لگا کے اس کے انڈے نکلے، مرغی لے کے چلی اپنے بچے، بطخ کے بچے مرغی کے پیچھے پیچھے، مرغی کے پیچھے پیچھے، مرغی کے اپنے بچے اس کے پیچھے پیچھے، رستے میں آ گیا تالاب، مرغی کے بچے رک کے، بطخ کے بچوں نے لگائی چھلانگ، تیرنے لگے۔ حافظ آباد ہے، دھیان سے بولنا ہے، انہوں نے پانجے مان نہیں تو مامے دا کی عالم ہوئے گا، دھیان سے جملہ سنا۔ تھا تو بھائی مرغی نے بچے نکال لیے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، امریکہ میں ہر سکول